پر یہ کہ جنوبی وزیرستان وانا کیریٹ کالج میں خودکش حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے کالج کی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ خوارج نے دھماکہ خیز مرکزی دروازے سے ٹکرائی۔ آئی ایس پی آر کا بتانا ہے دھماکے سے مرکزی گیٹ اور ملحقہ انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ فورسز کی بر وقت کارروائی، 2 خوارج عمارت میں داخل ہونے سے پہلے ہی جہنم واصل۔ کالج احاطے میں داخل ہونے والے 3 خوارج کو انتظامی بلاک میں گھیرا گیا۔ خوارج 2014 کے اے پی ایس پشاور جیسے سانحے کے لیے عمارت میں داخل ہوئے تھے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کالج میں موجود خوارج افغانستان میں اپنے ہینڈلر سے رابطے میں ہیں۔ خوارج کے رابطے افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے واضح ثبوت ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنوبی وزیر خودکش حملہ ناکام بنایا گیا، 2 خوارج عمارت میں داخل ہونے سے پہلے اور 3 کا بتایا جا رہا ہے کہ انہیں انتظامی بلاک میں اس وقت گھیرا ہوا ہے۔ اس ساری صورتحال میں معاملات پھر وہی ہیں، کڑیاں افغانستان سے ہی جا کر ملتی ہیں۔ دیکھیں، ایک تو پہلے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ابھی ہم پوری طرح تیار ہیں، ہمارے ٹروپس بھی انڈرسٹینڈ آل پریونٹیو ایکشن بھی لیے ہوئے ہیں، تیاری بھی کی ہوئی، اسی لیے اس کیڈٹ کالج پہ جو حملہ تھا وہ بھی ناکام کر دیا ہے، بلکہ تسلیم کیا ہے، 2-3 کو گھیر بھی لیے۔ آئی ایم شیور کہ یہ حملہ ناکام ہو گیا، یہ مارا بھی جائے گا۔ چھوٹے انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے، انشاءاللہ وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس موقع پہ جب دوبارہ تیسری کوشش ہو رہی ہے خود کی، اگر ٹیم یہاں آ رہی ہے اس موقع پہ ایسی باتیں کرنے کا مطلب یہ کہ دے وانٹ ٹو ڈی ریل کوئی نیگوشیشن ایفرٹ کو، اور اس کے بعد سیکنڈ یہ ہے کہ دے آر ناٹ ویری سیریس اباؤٹ اٹ۔ اگر ہوتا تو 3 پہلے ہو گئے، مرلے ہوئے ہیں ان میں، تو ان کو کوئی دے ور ناٹ ویری سیریس۔ پاکستان اپنے نقطۂ نظر ہر موقع پہ بتایا، ترکی اور اس کے بعد پاکستان میں قطر نے بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیے پاکستان کی بات کو، ویلکم بھی کیا، سمجھ بھی گئے، اپریشیٹ بھی کیا، ہمارے جس کی ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا اس وقت بھی کیا۔ تو میرے خیال میں اب بات یہ ہے کہ یہ بات دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ افغان عوام کو کوئی تکلیف ہو، ہمیں ان کی بہت فکر ہے، انہوں نے بڑی مزید جاری ہیں پچھلی 2-3 دہائیوں سے، اس لیے ان کو ابھی بھی سمجھ آنی چاہیے اور افغان عوام کو کھڑے ہونا چاہیے، ان کو جواب دہ کرنا جو کہ انلیجیٹمیٹ ہے، جو کہ نہ پولیٹیکل انکلوسیو ہے، نہ نیشنل بیلنس ہے، اور جس طریقے سے یہ بار بار کر رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے 3 کے 3 یہ اخباری مارے بھی گئے ہیں اور 2 کو گھیرا بھی ہے، وہ بھی انقریب مارے جائیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ دس اسپیکس، جب آپ ایک حملے کو ناکام کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا سیٹ تک ہوتا ہے یہ اخباریوں کے لیے کہ جی ہم آئے اٹیک کو، اس کا مطلب پاکستانی مسلح افواج ہاتھ کر تیار ہیں۔ ہماری سیکورٹی فورسز یہ پروو کرتی ہیں کہ ناؤ وی آر ریڈی، ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، اور ہم نے منہ توڑ جواب دے دیا۔ افغان طالبان رجیم کو بتا دیا، فوجیوں کو بتا دیا کہ ہم تمہارا قبرستان دکھا رہے ہیں۔ اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ اور کانگریٹ کرنا چاہیے اپنے وہاں کے فوکس کو جنہوں نے اس حملے کو ناکام بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ ابھی بھی وارننگ افغان طالبان، ورنہ اگر ہم اتنی بڑی افغان یہ انڈین فوج کو اور اس کے بعد ان کی ایئر فورس کو 6-8 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر سکتے ہیں، تو آپ کی تو کوئی نہ فوج ہے، نہ آپ کو کوئی ٹریننگ ہے، آپ فیک اینڈ رن کرنے والی صرف وہ یہ چھاپا مار فوج ہے آپ کے پاس جو آپ لڑ سکتی نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو دکھا دیا 22 آپ کی پوسٹوں میں ہم نے کیسے قبضہ کیا تھا، اور پھر ہم جھنڈے سفید لہرا دیے، تو پھر لہرائیں گے جھنڈے، تو اپنی کیوں انڈیا کے علاقوں میں آدمی بے عزتی کروا رہے ہیں؟ اس لیے میرے خیال میں اس وقت وقت آ گیا ہے، سمجھ سے کام لیں۔ آپ مذاکرات کو دوبارہ، جب ترکی کی ٹیم آ رہی ہے، بیٹھیں، مذاکرات کریں، اس کا حل نکلے۔ ایران نے بھی اب ان کو پیشکش کی ہے کہ جی ہم ان سے مذاکرات کرتے ہیں، کوئی بھی پیس کا موقع پاکستان کہتا ہے ویلکم، وی ول ایکسپٹ اٹ، وی وانٹ ٹو گیو چانس ٹو پیس، تاکہ افغانستان کے عوام ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ادروائز آج ہم ان کی لاجسٹکس، آج ان کی چینی، آٹا، فرٹیلائزر، افغان ٹریڈ ان کا بند کر دیں، فروٹ جو آتا ہے وہ سارا تباہ ہو رہا ہے، ان کا ہو جائے گا، تو واٹ ول دے ڈو؟ جب عوام کو تکلیف ہوگی جن کی یہ افغان طالبان جن کو کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ سمجھ جاؤ، ورنہ پھر وہ آپ کے ساتھ ہوگا کہ آپ کے سارے افغان طالبان چورا بورے میں چھپے ہوں گے اور تکلیف افغان عوام کو ہو رہی ہوگی۔ دیٹ شوڈ ناٹ ہیپن۔ یہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی کہا تھا کہ فوجی آپشن جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم ظاہر ہے انٹیکٹ ہیں اس فائر بندی کے معاملات کے ساتھ، آلدو مذاکرات ناکام ہو گئے۔ اب یہ فوجی آپشن کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں تک کی کنسیڈریشن ہے، یا
کہاں تک کا آپ کہہ لیجئے کہ ریسٹرینٹ ہم دکھا سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ آخری آپشن ہوگا اور ایگزیکیوٹ ہوگا؟ دیکھیں اگر تو یہ جو لوگ ہیں یہ کراس بارڈر کر کے آئے ہیں اور ہمارے پاس پروف ہے تو یہ تیسرا وائلیشن ہے. بڑی کلیئر بات ہے. اگر یہ پہلے یہ چھٹے ہوئے ہیں اور بارڈر کراسنگ نہیں ڈائریکٹ ڈفرینٹ ہیں. پھر پاکستان کی ہماری سیکورٹی فورسز ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے جو بارڈر بیلٹ کے فاٹا کے لوگ ہیں ان سے کوآرڈینیشن کرنی ہے کیونکہ جو گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے تاکہ وہ سارے بڑے غیور عوام ہیں ہمارے یہ جو کہ فاٹا کے لوگ ہیں ان کے پاس ہتھیار بھی ہوتے ہیں. دے شوڈ فارم دیئر اون سیکورٹی سسٹم تاکہ کوئی بھی خارجی آتا ہے اور وہ ان کے آگے ہومین فیلڈ کے طور پہ آتا ہے یا وہ آتا ہے چھپنے سے چاہتا ہے امیڈیٹ سیکورٹی فورسز کو بتائیں, آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بتائیں, وہ سیکورٹی فورسز کو بتائیں تاکہ ہم امیڈیٹ ایکشن لیں, ان کے خلاف کارروائی کریں تاکہ ان کو ڈسکریج کریں. آپ خود بھی ان کو گھیرا ڈالیں اور جو انہوں نے بہت طرح کیا بھی بہت ساتھ دے رہے ہوں گے جہاں سے فاٹا کے عوام جو ہے یہ ایمرج ہم نے ابھی پروونس کے ایریاز کیے. تو میرے خیال میں یہ کو خاص طور سے عوام کو, پولیٹیکل لوگوں کو اور بزنس کمیونٹی کو چاہیے کہ جو وہاں پر پیسہ آ رہا ہے جو ہنڈی کا, اسمگلنگ کا, نارکوٹکس کا, گاڑیوں میں بیچنے کا, یہ جو ابھی آپ کے سامنے یہ افیون جو کاسٹ ہوتی ہے اس کا پیسہ آ رہا ہے بہت زیادہ, یہ ہمیں ختم کرنا ہے. نہ پیسہ آئے گا نہ ان کو ملے گا, جیسے تو ہوگی موت مارے. اچھا, اس میں بنیادی طور پر بریگیڈیئر صاحب خاص طور پر جو آپ نیکسس کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں ایک خطرناک پہلو یہ بھی ہے کہ بنیادی طور پر ساری صورتحال ہے اس میں خواتین کو یا بچوں کو ڈھال بنانا اور پھر انہی پر حملہ آور ہونا. یعنی جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق اے پی ایس طرز پر یہ حملہ کرنے کی کوشش تھی. یعنی یہ کس نوعیت کے معاملات ہیں؟ دیکھیں اسی لیے آپ دیکھیں ناکام کیوں ہے کیونکہ ہماری سیکورٹی فورسز ہیں, ہمیں معلوم کی کوشش کریں گے ان کے کوئی مورلز نہیں ہے, ان کی کوئی اقدار نہیں ہے, یہ انسان نیت ان کے نزدیک سے نہیں ہے. جہاں اسلام میں کہا کہ ایک انسان کا قتل, نہ مسلمان کا, ایک انسان کا قتل پوری انسانی کا قتل ہے, وہ بھی نہیں سمجھتے. کلمہ پڑھنا ان کو نہیں آتا. اس کے بعد آپ یہ بتائیے کہ یہ انڈیا کے ساتھ گٹ جوٹ کریں جو مسلمانوں کا دشمن ہے, یہ اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں, یہ کیوں بات یہ کر رہے ہیں؟ میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ اس لیے ہم نے تو پوری تیاری کی ہوئی ہے. جو ہمارے ڈاؤٹ ہے کہ یہ اٹیک کر سکتے ہیں, آل آر سیکیورڈ. اور اب ان کو گوم مکھی کھانی پڑے گی. آپ دیکھ لیں آپ نے کس طریقے سے ان کو مارا ہے اور یہ گیٹ کے اندر بھی نہیں جا سکے. اگر چھوٹا موٹا گیٹ تباہ ہو گیا, گاڑی مار دی تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. بس زیادہ شکر ہے بچے وہاں ہاسٹل کے سب آل سیف, دیٹ از مور امپورٹنٹ. اور یہ 2-3 جو ہیں یہ بھی مارے جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں. یہ کوئی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں آپ کے امیر نے خود فتویٰ دی ہے کہ پاکستان خلاف جہاد کی بات کرنا جو ہے یہ حرام ہے, یہ آپ نہیں کر سکتے. اسلامی پاکستان کی حکومت اناؤنس کر سکتی ہے اگر کوئی بات ہو, یہ نہیں کہ جھٹکوں کی باتوں میں نہیں ہے. پاکستان کی سیکورٹی فورسز, حکومت پاکستان, ریاست پاکستان کبھی بھی ان کی جو یہ ہتھیار اٹھا رہے ہیں ان کو معاف نہیں کریں. یقینی طور پر ان کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے اور پاکستان کا پہلا پیغام تو امن کا ہے اور دوسرا پھر یہ کہ جیسا آپ کا حملہ ہوگا ویسا جواب ہوگا. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. قمر چیمہ صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بنیادی طور پر اے پی ایس جیسا ہی ایک واقعہ, ایک سانحہ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی, ایک حملہ کرنے کی کوشش کی گئی کیڈٹ کالج وانا میں. 2 خوارج جہنم واصل ہیں, 3 کو گھیرا ہوا ہے. یہ افغانستان آخر کب اور کیسے مانے گا؟ یہ افغانستان آخر کب اور کیسے مانے گا؟ قمر چیمہ صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایک اہم کارروائی جنوبی وزیرستان وانا کیڈٹ کالج میں خودکش حملہ ناکام بنایا گیا ہے. آئی ایس پی آر کا یہ بتانا ہے کہ حملہ آوروں نے کالج کی عمارت میں داخلے کی کوشش کی اور خوارج نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی مرکزی دروازے سے ٹکرائی اور دھماکے سے مرکزی گیٹ اور ملحقہ انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا. سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی اور 2 خوارج عمارت میں داخل ہونے سے پہلے ہی جہنم واصل کر دیے گئے, جبکہ کالج کے احاطے میں داخل ہونے والے 3 خوارج کو انتظامی بلاک میں گھیرا گیا. خوارج 2014 کے اے پی ایس پشاور جیسے سانحے کے لیے عمارت میں داخل ہوئے تھے. کالج میں موجود خوارج افغانستان میں اپنے ہینڈلر سے رابطے میں تھے اور خوارج کے رابطے افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے واضح ثبوت بھی ہیں. آئی ایس پی آر کا یہ بتانا ہے کہ پاکستان افغانستان میں موجود دہشت گردوں,
हैंडलर्स के खिलाफ कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज पाकिस्तान से दहशतगर्दी की जड़ें उखाड़ने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तानी अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त जारी है। तो ये एक अहम कार्रवाई जनूबी वज़ीरिस्तान वाना कैडेट कॉलेज में खुदकुश हमला नाकाम बनाया गया है और हमलावरों ने कॉलेज की इमारत में दाखिले की कोशिश की और खवारिज ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी मरकजी दरवाजे से टकराई। धमाके से मरकजी गेट और मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई 2 खवारिज इमारत में दाखिल होने से पहले ही जहन्नुम वासिल कर दिए गए और कॉलेज के अहाते में दाखिल होने वाले 3 खवारिज को इंतजामी ब्लॉक में घेरा गया है। कमर चीमा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया कमर साहब वक्त देने के लिए। बताइएगा एक बार फिर से ये कार्रवाई की कोशिश की गई जिसको नाकाम बना दिया गया जनूबी वजीरिस्तान के वाना कैडेट कॉलेज में। 2014 के APS की तर्ज का ये कारनामा सर अंजाम देने की कोशिश की गई लेकिन उसको नाकाम बना दिया गया। एक बार फिर से अफगानिस्तान से उसके ताने बाने मिलते हैं, क्या समझते हैं? अफगानिस्तान जो है डायलॉग से इनकारी है लेकिन इस तरह की देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने कतर और तुर्की के रास्ते अफगान तालिबान को ये कहा था कि इन दहशतगर्द जमातों को रोकें जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ये पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करते हैं, वहाँ से जो तश्कीलें आती हैं। हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताया और अपने दोस्तों कतर और तुर्की को भी बताया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज फिर आप देखें ये TTP का फितना उल खारिज का ये एक अमल है कि ये मुसलसल पाकिस्तान के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे हमले करते हैं। फितना उल खारिज का ये एक अमल है कि ये मुसलसल पाकिस्तान के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे हमले करते हैं। आपने 2014 का रेफरेंस